جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دو عظیم توحید کے مراکز کو قائم کیا تھا۔ دو ان کے بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق علیہ السلام ہیں۔ جناب اسماعیل کو انہوں نے بیت اللہ کے قریب وہاں پہ جب چھوٹے تھے ماں کے ساتھ چھوڑا تھا، اور ساتھ ہی سورہ ابراہیم میں قرآن کریم میں اس کا پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ اس کے مقاصد کیا تھے۔ اور دوسرا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی عراق سے، اور وہ آئے تھے شام کے علاقے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا شام اور آج کا شام تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام تھا یہ تھوڑا بڑا تھا۔ اس وقت جو آپ کو آپ کے میپ کے اوپر، ورلڈ میپ کے اوپر اردن نظر آتا ہے، لبنان نظر آتا ہے، پیلسٹائن نظر آتا ہے، شام نظر آتا ہے، اسرائیل کی جو ریاست نظر آتی ہے، یہ پانچوں اس وقت شام ہی تھا، اور کچھ اور مزید علاقہ ارد گرد کا۔ تو گویا شام کے علاقے کی طرف جناب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی، اور بیت المقدس یا مقدس کے قریب، دونوں تلفظ احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے قریب اپنے دوسرے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام کو وہاں پہ انہوں نے رکھا، اور خود بھی زیادہ عرصہ انہوں نے اسی کے ارد گرد گزارا ہے۔ وہیں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق، اور جناب اسحاق یعنی یہ ہجرت کر کے آئے، اور جناب اسحاق کی آگے جو اولاد ہے جناب یعقوب، اور جناب یعقوب کے بچے جو تھے انہوں نے جو کام اپنے بھائی جناب یوسف کے ساتھ کیا، اور یوسف اس کام کی وجہ سے مصر میں چلے گئے۔ اور وہ میں سارے واقعات کو، ظاہری بات ہے ایک جمعہ میں ایڈریس کرنا تو ممکن نہیں، میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تاریخی پرسپیکٹو سے بھی اور قرآن و سنہ کے لحاظ سے بھی ذرا کچھ چیزوں کی آگہی مل جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، دادا نے بھی ہجرت کی تھی، خود بھی مہاجر قسم کے بنے اور مصر میں موجود ہیں۔ وقت گزرتا گیا، قوم کوئی اور تھی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ہی جو علاقے کے، اپنے ہی جو لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، ان سب کو بلا لیا، اور مصر میں یہ سارے لوگ رہنے لگ گئے۔ وقت گزرتا گیا، غالب جو قوم تھی جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی آہستہ آہستہ مغلوبیت کی طرف، تلک الایام نداولها بین الناس، باہر کی اقوام ان پہ قابض آئی، غلام بنایا۔ وقت گزرا، فرعون کا دور آیا، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی معجزات دے کے بھیجے۔ اب ذرا جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے مطالعہ کیا قرآن کریم میں، قرآن کریم ان آیات کا جو منظر کشی ہے وہ اسی دور کے حوالے سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اتنے واقعات آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے مختلف علماء سے خود بھی آپ نے پڑھے ہوں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آخر کار فرعون کو شکست دی، فرعون غرق ہوا، قوم غرق ہوئی فرعون کی، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام لے کے اپنی قوم بنی اسرائیل کو، لگ بھگ جو تاریخی روایات میں آتا ہے، نہ تصدیق ہے نہ تکذیب ہے، 6 لاکھ کے لگ بھگ، ان کو لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اب جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، آپ ذرا ان آیات کا ترجمہ سنیے گا، اور ذرا ہم اپنا بھی ساتھ ساتھ محاسبہ ساتھ کرتے رہیں۔ لیکن قرآن کریم میں جب اہل یہود کی سازشوں کا اور یہود کے معاملات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، عیسائیوں کا اور عیسائیوں کی غلطیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر جب ان کے ایام کب بدلے، کیسے بدلے، کرتوتیں کیا تھی، معاملات کیا تھے، جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کا حاصل یہی ہے ہمارے لیے کہ اگر انہوں نے وہ کام کیا اور اس کام کے بدلے ان پہ اللہ کا غضب آیا، غصہ آیا، ناراضگی آئی، فما جزاء قوم، ایسی قوم کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ جو قوم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے جس نے پورے کا پورا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا معاملے کو بیان کیا ہے، اور ان کی غلطیوں کو ڈیفائن کیا ہے کہ جب کوئی قوم اس حالت میں پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو خیر، جناب موسیٰ علیہ السلام اب وہی قوم جو مغلوب تھی، فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہی تھی، اسی قوم سے جب مخاطب ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، دیکھو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیسے تمہاری حالت کیا تھی، فرعون تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا نبی بنا کے، کس طریقے سے اللہ نے فرعون سے تمہیں بچایا، اب تم من سلوا کھاتے
بیٹھے ہو یہاں پہ, اب کام جو کرنے والا ہے وہ تمہیں میں بتانے لگا ہوں. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا, کتنے انبیاء تم میں آئے, کتنے ملوک آئے, کتنے بادشاہ آئے, وقت گزرتا چلا گیا. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین, اللہ نے تمہیں عالمین کے لوگوں پہ کیسے تمہیں فضیلت عطا کی ہے. یہ وہی باتیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان سے کہیے ادخلوا الارض المقدسۃ التی, آپ ایسے کریں نا ذرا اس مقدس سرزمین کی طرف, یعنی بیت المقدس کی طرف. یہ وہی جو آپ کے دادا جان جناب ابراہیم نے عراق سے ہجرت کی تھی پیلسٹائن کی طرف, فلسطین کی طرف, شام کی طرف. فلسطین ایک جز ہے شام کا, فلسطین جو ہے نا وہ شام کے اندر ہے, نہ کہ فلسطین کے اندر شام. بس سمجھتے ہیں, فلسطین ایک شہر, ایک جگہ, ایک کنبہ, ایک قبیلہ, ایک ملک, ایک سمجھے کہ ایک بڑا شہر ہے جو شام کے پورے علاقے میں پہلے آتا تھا, اس وقت تو نہیں ہے. خیر, تو یہ چیز تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا قوم, اے میری قوم, ادخلوا الارض المقدسۃ التی, یہ جو مقدس سرزمین ہے جو ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب اور ایک سلسلہ یہاں پہ رہے, تم یہاں پہ ذرا آؤ نا, اس طرف آؤ. یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ قوم موجود ہے, مشرک قوم ہے, اس کا حق نہیں ہے اس جو ہے نا جگہ کو چلانے کا, تمہارا حق ہے. اب تم ہو اس سرزمین کے اوپر, ابھی عیسائیت کا دور نہیں آیا نا, ابھی یہودیت کا دور چل رہا ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اس مقدس سرزمین کو تم نے سنبھالنا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, اس کو جاؤ اور یہاں پہ جاؤ. انہوں نے کہا ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین, دیکھو تم پیٹھے پھیر کے بھاگیے گا نا, اس قوم کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا ہے. آگے قوم کیا کہتی, آگے سے قوم کا جواب یہ ہے, قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ قوم تو بڑی جبار قسم کی ہے, بہت طاقتور ہے, ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب گویا یہاں یہ وہی بات ہے کہ جب مسلمان اقوام کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بات کہی جائے, جرنیلز کو یہ بات کی جائے, OIC کے ممبران کو یہ بات کہی جائے, چلیں بھائی لڑنا ہے, تو آگے سے کہیں قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین والا جواب نہیں ہے, بہت طاقتور ہے, ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. یہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی قوم نے کہی تھی, یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اور جواب میں انہوں نے کہا وَإِنَّا لَن نَدْخُلَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, ابھی قوم آگے سے کہہ دیا ہم داخل نہیں ہوں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ اپنا ظلم و ستم اور اپنا بوری بستر باندھ کے خود نکل جائیں, ہم پھر آ کے پیچھے نعرہ لگا دیں گے, نعرہ تکبیر, چلو بھائی اب ان کے ساتھ مل جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. بس سمجھتے ہیں, یہ مطلب قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسے کرے کہ یہ قوم خود نکل جائے, اللہ نے آپ کو اتنے معجزات دیے ہیں, یہ بھی ذرا معجزہ ہو جائے نا کہ جو قوم یہاں پہ مسلط ہے اس جو ہے نا فلسطین کے علاقے کے اوپر, بیت المقدس کے اوپر جو مسلط ہے, یہ خود ہی نکل جائے. بھائی خود ہی کیسے نکلے گی, یہ تو رول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بھائی کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو متعین کیوں بتایا ہو کہ بھائی یہ بیت المقدس ہے, یہ سنبھالنا اس قوم نے جو سب سے آخر میں ہے, اور جو بھی جو ہے نا وہ ریولیوشن آئے گی, دور چینج ہوگا, عیسائی آئے عیسائیوں کے سپرد کر دی گئی, مسلمان آئے مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی, ان کو بتایا بھی آپ کا حق ہے اس کے اوپر. اب بات ہے یہاں پہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے. ٹھیک ہے, آپ دعا کریں. اب دعاؤں سے تھوڑا ہوتا ہے, میں بھی کہوں میں بھی مذمت کرتا ہوں فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, اور میرا پرائم منسٹر بھی جو کہے میں بھی مذمت کرتا ہوں. بھائی آپ کی مذمت میں اور میری مذمت میں کیا فرق ہوا, میں بھی ٹویٹ کر دیتا ہوں, آپ بھی ٹویٹ کر دیں, آپ کی اور میری طاقت برابر ہوئی. پھر آپ نے کیا کیا اپنی طاقت کے بل بوتے, کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ مطلب آپ چاہتے ہی نہیں ہے کوئی کام, آپ یہاں تو مقروض اتنے ہیں, یا پھر جو ہے نا وہ آپ کے اندر وہ بے حمیتی اور بے غیرتی اتنی ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ آپ بھی کہیں میں بھی مذمت کرتا ہوں. آپ کی مذمت سے کیا ہونا ہے, جب ہم اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں کام. ہماری طاقت کیا ہے, ہم زیادہ کیا نام ہے اپنے پیسے ایڈ کر سکتے ہیں, معاونت کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, کوئی باہر کوئی ریلی ہے, جلسہ ہے, پروگرام ہے, ہم وہاں پہ جھنڈے اٹھائے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم تو ظاہری بات ہے کہ چیلنج تو نہیں کر سکتے نا ریاست کو, ریاست کے خلاف تو نہیں جا سکتے, لیکن یہ حق کس کا ہے, یہ تو حق حکمرانوں کا حق ہے, یہ حق فوج کا حق ہے کہ وہ اٹھے اور اس کی جو اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرے اور ایڈ کرے. وہی اگر یہ کہے گی کہ میں بھی مذمت کرتا ہوں, بس قرارداد منظور ہونے لگی ہے, بس یہ ہو گیا ہے, تو آپ کے اور میرے عام بندے میں فرق کیا ہو گیا بھائی, کوئی فرق نہیں رہ گیا. آپ کو ایسے ہی ہم جو ہے نا وہ چندے جمع کر کے دیتے ہیں. آگے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, انہوں نے کہا یہ خود نکل جائیں گے تو ہم پیچھے داخل ہو جائیں گے. آگے دیکھیے گا, صرف دو بندے ساتھ کھڑے ہوئے, قال رجلان, جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں دو نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. رجلان, دو بندے, من الذین یخافون انعام اللہ, اللہ کی کوئی نعمت تھی ان کے اوپر, انہوں نے کہا
کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نکلیں. بھائی دو بندوں سے جنگ لڑی جاتی ہے بھائی. ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی تم داخل تو ہو ذرا باب میں, تم دروازے میں داخل تو ہو, تم جا کے لڑنے کی کوشش تو کرو, تم اپنی ان پٹ تو دو, تم اپنے جتنے وسائل موجود ہیں اس مسائل اور ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوت کے ساتھ جاؤ تو صحیح. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آلان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نا, یا آپ کی دعاؤں سے مدد آئے گی, اکیلے جانے سے مدد آئے گی, لڑنے سے مدد آئے گی, پہنچنے سے مدد آئے گی. مطلب کوئی اجتماعی طور پہ کہیں اگر آپ مثال کے طور پہ ریزسٹنس کرتے ہیں پھر جا کے کوئی معاملت بنے گی نا. آپ اکیلے پہنچیں گے تو کیا آپ مار کھائیں گے نا, مسئلہ خراب کریں گے. تو گویا یہاں پہ یہ بات سمجھائی گی جناب موسیٰ علیہ السلام کو. اگرچہ آپ دیکھیں یہاں پہ دو بندوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا آؤ میرے پیچھے آؤ. اچھا ایک میں تھے, ایک تسی نال کھڑے ہو کے چار بندے جا کے فتح کر لیں گے, ہو جائے گا نہیں کہ. اور موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے اپنی قوم کے اوپر, اس بات کے اوپر بھئی چار بندوں سے جنگ لڑنی ہے, سارے اپنی ریزسٹنس شو کریں, اللہ کی مدد تو پھر آئے گی. تو یہاں پہ یہ بات ہوئی فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. بھائی تم داخل تو ہو, اللہ تمہیں غالب کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ توکل کرو, نہیں ہو تو پھر تم کرتے رہو, اکیلے ریزسٹنس نہیں تمہارا کوئی کام بنے گا. بات سمجھتے ہیں. تو یہ بات ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا. موسیٰ کی قوم نے آگے سے کہا ہم تو ہرگز آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں جائیں گے کبھی بھی. آپ ایسے کریں فذهب انت وربک, آپ اور آپ کا رب جائیں, فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, ہم یہاں بیٹھتے ہیں. اگر آپ جیت گئے ہم آپ کے ساتھ آ کے نعرہ لگا دیں گے, چلو بھائی ہم جشن بھی بنا لیں گے, ہم کہیں گے لو بھائی مسلم ریاست قائم ہوگی, اب ہم نے مسلمانوں نے کتنا بڑا کام کر دیا. بھائی ان لوگوں سے اتنے تھوڑے لوگوں سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی. مطلب کہیں الائنس ہونا چاہیے, الائنس بطور نام نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری ریزسٹنس شو ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ. اور صرف آپ کے ٹویٹ کرنے سے کام تھوڑا ہوں گے, آپ کے صرف ہلکا سا بیان, وہ بھی تذبذب کا شکار ایک بیان آپ کا دینے سے مسائل تھوڑا حل ہوں گے. وہ بھی آپ پتہ نہیں لگ رہا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا کھڑے کی سائڈ میں, وہ بھی پتہ نہیں لگتا آپ کی باتوں سے. تو آپ کے اندر کیا غیرت و حمیت ہوئی. تو مسئلہ یہ بنا کہ بھئی یہاں پہ تو آپ کو پوری ریزسٹنس شو کرنی پڑے گی. آیات سے تو یہ سمجھ آتی. تو آگے فرمایا قال رب انی لا املک الا نفسی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے یہ بات کہی, اے میرے رب لا املک, دیکھو میں مالک نہیں ہوں, الا نفسی مگر اپنے نفس کا, اپنی جان کا مالک ہوں. میں ان کا کیا کروں جب یہ بات ہی نہیں مان رہے. واقعی ہاں زیادہ زیادہ میں اپنے بھائی کو سمجھا سکتا ہوں کہ وہ میری سپورٹ کرے, میرے ساتھ چلے. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق ڈال, دور کر دے ان کو میرے سے, مجھے نہیں چاہیے ایسے لوگ. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ, 40 سال اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا, وہیں بھٹکتے رہے میدان طیہ میں. یطیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین, فاسق قوم جو ہوتی ہے, نافرمان قوم جو ہوتی ہے, ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ آیات مبارکہ کس طریقے سے وہ پورا دور بیان کر, جب انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی وہی کام ہوا. لیکن وقت گزرتا چلا گیا, جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. یوشع بن نون کا دور آیا. یہ ذرا پیلسٹائن کی جو ہسٹری ہے ذرا اس طریقے سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے, یوشع بن نون کے ساتھ جو ہے ان کے ذریعے حکومت جو ہے نا وہ قائم کرنے کی بات چیت ہوئی. لوگوں نے آگے کویسچن کیا کوئی بندہ مقرر کر دیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے کوئی تو آئے. اب جو ہے نا جناب یوشع بن نون کے ذریعے جو حکومت قائم ہوئی انہی لوگوں کی, وہ 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں قائم کر, نہ کہ ایک جگہ پہ کوئی ٹانس لیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے 58 اسلامی ممالک الگ الگ تقسیم ہو کے ایک اپنی مدعا رکھتا ہے تو دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں دوسرا میرے خلاف نہ ہو, دوسرا رکھتا ہے تیسرا میرے خلاف نہ ہو, تیسرا رکھتا ہے چوتھا میرے خلاف نہ ہو. کسی کو دوسرے کا نہیں پتا, کوئی الائنس نہیں ہے, صرف بات ہے, صرف OIC الائنس ہے, لیکن کوئی مضبوط بیانیہ نہیں ہے سب کی طرف سے جاری کیا جائے اور اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے. تو مطلب وہ آپ اس طریقے سے اگر تقسیم ہوں گے, یہی تو وجہ ہے کہ جب ہماری آٹومن امپائر گری ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا دور جس طریقے سے خراب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ظلم و ستم کی داستان ہے. عیسائی اور یہودیت ایک طرف نکل گئے, سارے کا سارا ظلم مسلمانوں کے اوپر ہے, جہاں کہیں دیکھیں مسلمان غیظ و غضب کے شکار. اب انہوں نے 12 ماہ پہ مختلف قبائلوں نے حکومت قائم کی. وقت گزرتا چلا گیا, ایک وقت آیا باہر سے حملہ ہوا ان کے اوپر نا, اور ایسا حملہ ہوا کہ ان سب کو انہوں نے ایسی تیسی پھیر دی. یہودیت کی جو ہسٹری ہے, اور یہ وہ دور ہے کہ جب جو تاریخ سے سمجھ آتی ہے
ہے کہ جناب عزیر جو ہے وہ جب گزرے نا وہاں سے، انہوں نے غور کیا کہ بھائی یہ تو ان کی حالت بڑی خراب ہے اور یہ تو سارے جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے دوبارہ سے اٹھائے گا؟ وہ گزرے تو اللہ تعالیٰ نے جناب عزیر کو وہاں پہ 100 سال کے لیے جو ہے نا سلا دیا، اور اس کے بعد اٹھایا کہ بھائی کتنا قال کم لبث، جس کا تذکرہ چیپٹر نمبر 3 میں سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 میں دوسرے پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، پھر وقت آیا ایک جناب جو ہے نا وہ سمیل کا نام آتا ہے کہ اس دور میں دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ چیپٹر نمبر 2 میں ہی کیا ہے۔ اور وہ جناب طالوت کو جب بادشاہ مقرر کیا گیا، پھر ان کا امتحان ہوا، وہ نہر کے اوپر جو انہوں نے پانی دوبارہ سے اچھی طریقے سے پی لیا، پھر وہ اسکریننگ ہوئی، ان میں جو مضبوط لوگ تھے وہ جناب داؤد بھی اس میں شامل تھی، پھر یہ طالوت مقابلہ جالوت جس کو تذکرہ کیا، وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بادشاہت عطا کی۔ اور جناب طالوت کا جو دور ہے تقریباً 16 ایئرز کا، اور پھر اس کے بعد جناب داؤد کا دور 40 ایئرز کا، پھر جناب سلیمان کا دور 40 ایئرز کا، یہ کافی عروج کا دور گزرا ہے، وہ 100 سال کا تقریباً 96 ایئرز بنتے ہیں۔ تو اس دور میں یہ ذرا اس طریقے سے آگے چلیں، وقت پھر گزرتا گیا، ظاہری بات ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ تلک الایام نداولها بین الناس، اور پھر جو ہے نا جناب سلیمان کے بعد ان کے آگے جو ہے نا لوگوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا سلطنت کو، 2 حصوں کے بعد ایک سلطنت کے اوپر کچھ عرصے بعد سارگون نامی ایک شخص تھا جس نے آگے بادشاہ نے آگے قبضہ کیا، اور پھر دوسرے کے اوپر بھی پھر قابض بخت نصر ہو گیا جو عراق سے آ کے حملہ آور ہوا۔ تو وقت گزرتا گیا نا، یہ اب یہ دیکھیں، یہ وقت آہستہ آہستہ اس حد تک پہنچ گیا کہ روم کی سلطنت، میں ذرا ایک کراس لے رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، کہ روم کی سلطنت ایک وقت آیا کہ روم کی سلطنت جو ہے اس وقت مسلمان نہیں تھی، عیسائی نہیں تھی، ایسے سمجھ لیں، یعنی میری مسلمان سے مراد میری عیسائیت ہے۔ یہ بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر آپ کو داخل کر لوں تو روم کی سلطنت قابض آ گئی کس کے اوپر؟ یہ ایران اور روم کی جو سلطنت تھی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس وقت بھی یہ جو علاقہ تھا نا، خاص طور پہ یہ شام کا علاقہ، اس میں زیادہ قسم کی تھوڑی لڑائی چلتی تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ذرا یہ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑا مضبوط قسم کا علاقہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس علاقے سے ہی آپ کا پورا یورپ، آپ کا افریقہ، آپ کا ایشیا جو ہے نا وہ اس میں امپورٹ ایکسپورٹ کا سارا کام، اور یہ آپ کا سی پیک کا منصوبہ، اور آپ کا انڈیا الگ سے ایک جو ہے نا وہ روڈ بنانا چاہتا ہے، وہ پھر بھی اس کو بائی پاس نہیں کر سکتا جو شام کا علاقہ ہے۔ اب وہ پھر عین وسط میں جو ہے نا لا کے یہود کو بٹھایا، اتنی بڑی سازش ہے۔ تو بہرحال یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ علاقہ جو ہے اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ ایران اور روم بڑی سلطنت تھی، کبھی ایران روم کو جو ہے نا وہاں سے بھگا دیتا تھا اور کبھی روم بھگا دیتے تھی۔ اور ایک وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایرانی جو ہے نا وہ روم کی سلطنت جو ہے نا وہ عیسائیت اسے قبول کر چکی تھی، اور ایرانی بعد میں جو ہے نا وہ آ کے روم کو وہاں سے بھگا چکے تھے، تو پھر قرآن کریم میں وہ سورۃ روم نازل ہوئی جس میں آیا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ان قریب غالب آئیں گے۔ تو روم دوبارہ سے اس پہ غالب آ گئے۔ تو روم جو ہے یہ انہوں نے پہلے یہ غالب آئے اس علاقے کے اوپر، اور انہوں نے بہت دیر حکومت کی، اس کے بعد یہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور پھر بہت دیر انہوں نے عیسائیت کے طور پہ حکومت کی۔ اور پھر جو لڑائی رہی ہے وہ تو اہل یہود کے ساتھ مسلمانوں کی اتنی رہی نہیں ہے اس علاقے کو لے کے، مسلمانوں کا ان کا تعلق ہی نہیں رہا، یہ تو 1948 سے پہلے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ 17 ہجری کی بات ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو فتح کی ہے، اور پھر وہ جو علاقہ ہے یہ بیت المقدس کا، اس کی چابیاں بھی جو دی ہیں یہ عیسائیوں نے دی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بھی ایسے نہیں دے دی کہ یہ نہیں چابی، انہوں نے بھی باقاعدہ نشانیاں دیکھی۔ اور جس طریقے سے قرآن کریم نے تذکرہ کیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ نبی کا تو تذکرہ موجود ہے ہی ہے ان کی کتابوں کے اندر، نبی کے کچھ جانثاروں کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اس علاقے کو جو ہے نا وہ فاتح کون ہوگا اس کا۔ انہوں نے اسی بیس کے اوپر ان عیسائیوں نے یہ چابیاں ان کو دی کہ آپ بالکل ایگزیکٹ وہ بندے ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے، کہ آپ ہی وہ بندے ہیں جن کو یہ چابیاں دینی چاہیے، سونپنی چاہیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتہ ہو گیا بیت المقدس، یہ شام کا علاقہ مسلم سلطنت میں داخل ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، کوئی 500 سال کا عرصہ، اور پھر سے اس سے ہونی جو جنگیں آپس میں چلی مسلمانوں کے ساتھ
عیسائیت ورسز اسلام جنگیں ہوئی اور اس جنگوں کے نتیجے میں یہ علاقہ ایک دفعہ پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر یہ علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 583 ہجری میں دوبارہ سے اس کو مفتوح کیا، بعد اس کے فاتح ہوئے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے پاس رہے، اوٹومن امپائر تک رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ سارا جب برٹش کے پاس معاملہ گیا تو اب آپ سمجھیں ذرا یہ عیسائیت اور یہودیت ان دونوں کے جو اصل طبقات ہیں، اگر آپ ذرا غور سے ان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، جو اصل طبقات ہیں، جو اصل فالوورز ہیں، جو اصل ان کے دین کے فالوورز ہیں، جن پہ چلنے والے ہیں، ان کے اصل میں دو طبقات آپ دیکھیں عیسائیت میں بھی، جیسے کیتھولک ہے اور پروٹیسٹنٹ ہیں، تو کیتھولک وہ ہیں جو ذرا دینی مزاج طبقہ ہے، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، اور پروٹیسٹنٹ جو طبقہ ہے یہ تو ان کو دین کے ساتھ کوئی غرض و غایت ہی نہیں ہے اتنی، یہ تو دین سے بھاگا ہوا طبقہ ہے نا، جس کی روشن مزاجی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی اب ہماری ترقی ہوئی ہے، یورپ کہتا ہے۔ تو پروٹیسٹنٹ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ ساتھ دینے والے اہل یہود کا۔ اصل میں تو یہود اور عیسائیت کی جتنی لڑائیاں نہیں ہیں، آپ ہسٹری میں پڑھیں، جتنے 6 لاکھ لوگ ان کے قتل کیے گئے ہیں عیسائیوں کی جانب سے، ہٹلر پیچھے کون تھا؟ عیسائی تھا۔ آپ پڑھیں تو اصل میں تو لڑائی ہی یہود اور عیسائیت کی رہی ہے۔ مسلمانوں نے تو کبھی یہود کے ساتھ ظلم نہیں کیا، مسلمانوں نے تو کبھی عیسائیت کے اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات نہیں کیے، تو یہ اصل میں لڑائی یہود اور عیسائیت کی رہی۔ پھر بندے کے ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی پھر یہ یہود اور عیسائی کیسے آپس میں کنیکٹ ہو گئے؟ تو یہ ہوا اس طرح کہ عیسائیت میں بھی دو طبقات تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو ذرا دین پسند طبقہ تھا، رہبانیت پسند طبقہ تھا، وہ ذرا الگ ہے۔ ان کے مد مقابل جو مخالف طبقہ ہے جس نے کہا بھائی سیاست کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے تسی اپنی عبادت کرو، جنہیں سیاست ہے جو حکومت میں آئے گا اس کو ہم چھوڑیں گے۔ پروٹیسٹنٹ نے جو ہے جس طریقے سے جو ہے نا وہ طبقہ ہے جو مذہب بیزار طبقہ ہے، ان کو مذہب کے ساتھ کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہود کے اندر بھی ایک وہ طبقہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی بھی پچھلے دنوں آپ نے اگر کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں تو انہوں نے بھی ذرا اسرائیل کے پرچم کو پکڑ کے آگ لگائی ہے، جو یہود کا اصل وہ طبقہ ہے جس میں وہ ذرا دینی مزاج کا طبقہ ہے نا، ایک وہ طبقہ جو ذرا سیاسی مزاج کا طبقہ ہے، اور وہ ذرا چاہتا یہ ہے کہ ہم ذرا سیاسی میدان میں لوگوں کو قابو کریں، اکنامیکل سسٹم کو قابو کریں نا، معیشت کو قابو کریں۔ اچھا یہ جو یہودیت میں جو ذرا دنیاوی مزاج کا طبقہ ہے جس کو دین کے ساتھ کوئی غرض و غایت نہیں ہے، نام کا صرف یہودی ہے، اور اسی طریقے سے عیسائیت کا ذرا پروٹیسٹنٹ کا جو طبقہ ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ انہی کی وجہ سے آپ دیکھیں آگے جو معاملات خراب ہوئے ہیں، جو معاملات آپ کو اکانومی کے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور جس طریقے سے پوری مسلم امہ ہی نہیں بلکہ باقی دیگر ممالک کو بھی انہوں نے اپنے معیشت کے نظام میں جکڑا ہے، اور جس طریقے سے یہ آپ انٹرنیشنل تجارت کریں گے ڈالرز کے ذریعے، یہ ڈالرز کے ذریعے کیوں بھائی؟ اور طریقے سے بھی کیا، یہ ان میں سے ایک پھینکا ہوا سکہ ہے۔ اسی طریقے سے اور مزید بہت سی ایسی چیز، سودی ایک نظام کا جو سارا سسٹم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود کی کتابوں کے اندر سود کی مذمت نہیں ہے؟ عیسائیت کی کتاب کے اندر سود کی مذمت نہیں ہے بھائی کیوں نہیں مانتے پھر؟ اصل میں یہ وہ طبقہ ہے ہی نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسرائیل بنانے کا، جو اسرائیل کے نام لیوا طبقہ ہے، یا یہاں پہ جو موجود طبقہ ہے جنہوں نے آ کے یہاں پہ 1948 میں جن کو برٹش نے آ کے یہاں پہ بٹھایا اور کالونیز ان کی بنائے، اور ان کو یہاں پہ کہا ٹھیک ہے تم ایسے ایسے تقسیم کر لو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جس طریقے سے فلسطینیوں کے اوپر جنہوں نے ان کو جگہ دی اس کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور آج تک جو جاری ہیں ان کے ظلم و ستم۔ اور اب ویڈیوز آج یہ جو اب چل رہا ہے 2 ویک سے، اب ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی انسان، یعنی دل ایک عام بندے کا جو دل ہے نا وہ ایک دفعہ کانپ اٹھتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور کر بھی کچھ نہیں سکتا عام بندہ، کیا کرے؟ دعا کر سکتا ہے، اپنے پیسے جو ہے نا وہ بھیج سکتا ہے، چیزیں بھیج سکتا ہے، اور اگر ایکشن لیتا ہے کوئی تو وہ ظاہر بات ہے وہ سمجھا جائے گا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا وہ ذرا اس ٹائپ کا طبقہ یہ ریاست کو چیلنج ہو رہا ہے۔ تو مطلب اصل حق کس کا ہے؟ اصل حق یہ ہے کہ بھائی ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو جنرلز کرنل جن سے ہمارا اتنا بڑا بجٹ جو ٹیکسز کی صورت میں جاتا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ذرا آگے بڑھیں، قدم اٹھائیں، اور اس کے ساتھ عوام سپورٹ کرے، مالی طور پہ سپورٹ کرے، اگر کوئی جو ہے نا وہ تناور ہے، طاقتور ہے، وہ اگر جسمانی طور پہ سپورٹ کر سکتا ہے کرے، لیکن اصل حق یہ ہے کہ یہ ذرا لیڈ کرے نا اس چیز کو۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کو جو صہیونی نظام نظر آتا ہے، ایک صہیونی عیسائیت ہے اور ایک صہیونی یہودیت ہے، یہ دونوں کے ملاپ سے جس طریقے سے نیو ورلڈ آرڈر از اے جیو ورلڈ آرڈر جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ وہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے پوری دنیا کو قابو میں کیا گیا، اس کی معیشت کو قابو میں۔ پہلے ہوتا تھا نا، ایک دور ہوتا تھا کہ آئی ریاست اور جنگیں ہوئی اور جنگ سے جو ہے نا پورے کا پورا علاقہ فتح کیا اور فتح کر کے حکومت قائم کر لی۔ اب ذرا طریقہ چینج ہو گیا، طریقہ یہ چینج ہو گیا بھائی علاقہ فتح کر کے کیا ایک ایک بندے کی سننی، اب یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کی معیشت کو کنٹرول کر لو، اور ایسا کنٹرول کرو کہ
آپ کے بغیر یہ کسکے نا. اب جو یہ کام کریں آپ کے پیٹرول کی قیمت طے کریں, آپ سے پوچھ کے کریں, ہاں جی بھائی کتنی کرنی ہے. آپ کی گیسز کی قیمت طے کریں, پوچھ کے کریں. الیکٹریسٹی کی کریں, پوچھ کے کریں. آپ کا کوئی اور معاملہ کریں, پوچھ کے کریں آپ سے. یہ کیا ہے؟ معیشت کو جکڑ لیا گیا. تو اس کے لیے حل وہی ہے کہ آپ جو ہے سودی نظام کو ختم کریں, قرض لینا بند کریں. اپنی اتنی بڑی آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ گھر اپنے ذاتی گھر میں اچار سے روٹی کھا لے اور لوگوں سے مانگے نہیں, اور کوشش کرے مزید بہتر لانے کی, تو آپ اپنے ملک کے, آپ کے ذرائع کم تو نہیں ہے. آپ محنت کریں, تغدو کریں. کتنے سال آپ جو ہے نا وہ کر لیں گے, مقابلہ کریں, کچھ سال ہوگا نا. لیکن آپ جو ہے نا بھکاریوں کی طرح, بات تو وہ ٹھیک تھی شہباز شریف کی جس نے اس نے کی تھی کہ بیگرز ناٹ چوزر, وہ جو لاجیکلی بات ہے وہ ٹھیک تھی, لیکن جس انداز سے اس نے کی وہ بالکل غلط تھی کہ بھی ایک بڑے شخص کو بات تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ بات بالکل ایگزیکٹ بیٹھتی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو پھر آپ جب ایک مدعا رکھیں گے لوگوں کے سامنے, آپ یہودیت سے سارا پیسہ مانگیں اور وہی صہیونی عیسائیت سے آپ پیسہ مانگیں, ان سے معاونت مانگیں, اور وہ سود, ان کے سود کے اندر آپ جکڑے ہوئے ہوں, اور پھر آپ بیانیہ دینا ہو آپ نے اسرائیل کے مقابلے میں یا انہی کی کسی بنائی ہوئی جو ہے نا وہ ایجنڈے کے مقابلے میں, تو پھر آپ بیانیہ کیسے دیں گے؟ آپ بڑا گھبرا کے ایسے چپ چپیتا کا بیانیہ دیں گے, اور پھر اس انداز سے دیں گے کہ نہ پتہ لگے گا کہ بھائی یہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے, نہ پتہ لگے گا کہ یہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ جس حد تک میں بات کو سمجھا پایا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق غیرت ایمانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہمارے ووٹ کا مستحق بھی وہی ہوتا ہے جو ہمیں غیرت مند نظر آئے اور وہ آگے جا کے کچھ بہتری لا سکے. ہم جان بوجھ کے بے حمیت قسم کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد امید ان سے یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمان کسی شخص کے اوپر ظلم نہ ہونے دیں. بھائی آپ, وہ بات وہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کریں کچھ اور اللہ تعالیٰ سے طلب کچھ کریں. تو ہمیں بھی ذرا اپنے اعمال کے اوپر غور کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.